مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، صفحہ نمبر 4 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 ہجری کی ذوالحجۃ الحرام کی 6ٹھی شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے۔ عاشقان رسول جمع ہیں اور ابھی کے ذریعے چوک اعظم ضلع لیہ پنجاب پاک حسینی کابینہ، نیز پاک شافعی کابینہ علی پور ضلع مظفر گڑھ پنجاب یہ شامل ہیں۔ ماشاءاللہ چوک اعظم تو نظر آ رہا ہے، کثیر عاشقان رسول ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے۔ اور یہ علی پور ضلع مظفر گڑھ یہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے اس وقت اسکرین پر۔ ماشاءاللہ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جی آیا نو کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، آخر تک تشریف رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دو بھیڑیں ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ٹکر مار رہی ہیں۔ دوران ٹکر ان کے درمیان سے ایک گاڑی گزرتی ہے جو کہ بھیڑ کی ٹکر سے ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اتنی خطرناک ٹکر کے باوجود بھیڑ کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ اپنی لڑائی میں مصروف رہتی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اتنی طاقت کیوں دی جبکہ انسانوں میں اشرف المخلوقات ہونے کے بعد بھی اتنی طاقت نہیں پائی جاتی؟ آپ نے اپنے سوال پر نظر ثانی فرما لیں، اللہ نے جانوروں کو اتنی طاقت کیوں دی؟ خیر میرا حسن ظن ہے کہ اللہ پر اعتراض نہیں کر رہا سائل، ورنہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تو کفر ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک غلط سوچ ہے کہ بھیڑ کو زیادہ طاقت دی اور انسان کو طاقت نہیں دی ہے۔
بھیڑ کیا، ہاتھیوں کو انسان قابو کر لیتا ہے، کرتا ہی نا اپنی حکمت عملی سے۔ ایسی روزانہ ہزاروں بھیڑیں انسان کی چھری کے نیچے آ جاتی ہیں۔ تو ظاہری طور پر یہ طاقت ہونا اور وحشیانہ انداز ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک بھیڑ سے دوسری بھیڑ طاقتور ہوتی ہے، اور یہ اگر بھیڑ کے آگے بھینسا آ جائے تو ایک سینگ میں اس کو دونوں سینگوں سمیت چاروں خانے چت کر دے۔ تو یہ ظاہری طاقت جو ہے یہ بھلے اس میں، لیکن انسانوں میں بھی طاقت ہوتی ہے، اور انسانوں میں بھی ایک سے ایک پہلوان ہوئے، اور ایک سے ایک اس طرح کے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں، مضبوط جسم والے ہوتے ہیں، جو اپنے اوپر سے گاڑی گزارتے ہیں، جیپ گزارتے ہیں۔ اس سے بھی سخت جان ہوتے ہیں، سنا ہے کہ وہ ٹرک تک گزر جائے ان پر سے تو شاید وہ گزار لیں اپنے اوپر سے۔ لیکن یہ ظاہری طاقت اپنی جگہ پر ہے، اور بہت ساری طاقتیں ہوتی ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، یہ بھی انسان ہی تو تھے، ساحل نے کہا کہ انسان کو اتنی طاقت کیوں نہیں ہے؟ بھیڑ ایک کیل بھی نہیں اکھاڑ سکتی تھی اس قلعہ خیبر کے دروازے کی، جس کو مولا مشکل کشا نے وہ اپنے دو ہاتھوں سے پکڑا، ہلایا اور یوں اٹھا لیا قلعہ خیبر، اور پھر وہ اسلامی فوج اس میں داخل ہو گئی، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے نا۔ اور میرے آقا کی طاقت کے تو کیا کہنے، زمین پر رہتے ہوئے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور وہ سائنسدان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، ہوں گے کیا کمال کیا پہنچا دو۔ میرے آقا نے تو 1400 سال پہلے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو طاقت یہ ظاہری طاقت اپنی جگہ پر، باقی حقیقی طاقت بھیڑ کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے پاس بہت ساری طاقتیں جس کے بل پر اس نے بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو مسخر کیا، ان کو قابو کیا ہے۔ اچھا ان انسانوں میں بھی جو ظاہری طاقتور ہیں تو ان کی بھی اپنی طاقت کی حیثیت سے کوئی کمال نہیں ہے، جبکہ اس کو مطلب انہیں کوئی اسلامی رنگ نہ ہو۔ جیسے مثال دی گئی حدیث پاک میں کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، خود کو قابو کرے۔ تو یہ طاقتیں ہیں۔ اور یہ نیکیاں چھپاؤ کے صفحہ نمبر 12 اور 13 سے ایک روایت سناتا ہوں کہ طاقتور کیا ہے، سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپنے لگی، تو اللہ عز و جل نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر انہیں زمین میں گاڑ دیا تو وہ ساکن ہو گئی، یعنی ٹھہر گئی۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر تعجب ہوا، اور انہوں نے عرض کی اے رب عز و جل، کیا تو نے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہاں وہ لوہا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کیا لوہے سے طاقتور چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں وہ آگ ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی آگ سے بھی طاقتور چیز پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں وہ پانی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کیا پانی سے طاقتور چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں وہ ہوا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کی کیا ہوا سے طاقتور چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں ابن آدم یعنی آدمی
جب اپنے دائیں یعنی رائٹ ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں یعنی لیفٹ ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو چھپا کر جو صدقہ دیا جائے وہ یعنی سب سے زیادہ طاقتور. تو صدقہ دینے والا کون؟ انسان، آدمی. تو آدمی کو کمزور نہ کہا جائے، یہ بہت طاقتور ہے. یہ ساری مخلوق جو مطلب یعنی کہ فرشتوں کے علاوہ جو جانور وغیرہ وہ سب اس کے یہ سب پر کنٹرول کر لیتا ہے. پہاڑوں کو چیر کر اس میں راستے نکالے، پہاڑوں کو کھود کے اس میں سرنگیں بنا دی، ٹنل بنا دیے. میلوں میل لمبے ٹنل آپ کو ملیں گے دنیا میں، نکلیں گے تو آپ میلوں میل لمبے ٹنل مانے غار، یعنی انسانی ہاتھوں سے بنائے ہوئے غار. یہ پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے توڑ پھوڑ کے اور اس میں میدان کر دیتا ہے، اس کو روڈ کر دیتا ہے. آپ ذرا نکلیں باہر، سمندر نا سمندر میں بھرائی کر کے زمین بنا دی جاتی ہے، اس پہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہے. یہاں یہ بھی ہو رہا ہے دنیا میں. تو آپ کو پتہ کیا ہے، انسانی طاقت بہت طاقت ہے. اللہ نے اس کو بہت طاقت دی ہے. کوئی طاقت کا درست استعمال کرتا ہے، کوئی غلط استعمال کرتا ہے. تو اللہ کی دی ہوئی طاقت کا درست استعمال کرنے والے بھی ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے ملک فتح کیے اور اسلام کا جھنڈا گاڑا اور منہ پھٹ اور بے باک دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. الحمدللہ. تو بہرحال ہے کہ وہ بھیڑ نے وہ کار کو ٹکر ماری اور اس کار کو ڈیمیج کر دیا. تو وہ دیکھنے والا یہ سمجھا کہ یہ کار سے بڑھ کر کوئی یعنی بھیڑ سے بڑھ کر شاید کوئی طاقتور ہی نہیں ہے، یہ سمجھاؤ. حالانکہ اس بھیڑ کو ٹکر مارے تو کئی کلا بازیاں کھلا دے، ایسے تو جانور بھی موجود ہیں. اور انسان ان سب پر حاوی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شاہ محمد شاہ ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جانوروں کے حفاظت کا نسخہ بتایا. آج کل جو بیماری چل رہی ہے، کانگو وائرس جو چل رہا ہے، اس کے بارے میں کیونکہ بہت افواہیں چل رہی ہیں کہ منڈی میں جو لوگ چلتے ہیں یہ اڑتا ہوا جراثیم ہے جو انسانوں کو لگتا ہے. اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ انسانی جان بہت قیمتی جانیں ہیں، انہوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں محمد فاروق لطیف آباد نمبر 7 سے. منڈی آنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ اللہ پہلے ساحل صاحب منڈی میں کھڑے ہو کر جانوروں کے جھرمٹ میں خوف کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں جراثیم اڑ رہے ہیں. تو یہ ہزاروں لاکھوں افراد تو منڈی سے وابستہ ہیں اور ہمارے ملک پاکستان کی تقریباً 60% آبادی کسی نہ کسی طرح جانوروں سے منسلک ہے، پالنے وغیرہ مویشیوں سے مطلب ان کا واسطہ ہے. یہ کانگو وائرس جو ہے نا یہ بقرعید میں زیادہ مطلب متعارف ہوتا ہے، شور مچاتا ہے، سارا سال ہی سو جاتا ہے، شہرت کم ہوتی ہے. اب خدا بہتر جانے کہیں کوئی سازش تو نہیں ہے. کانگو وائرس سے اس قوم کو ڈرا دو تو قربانیاں نہیں کریں. قربانیاں ہم نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ قربانی تو کریں گے، چاہے کونگو ہو چاہے ڈینگی ہو جو بھی ہو. ہم اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب یہ کہ مقدر کی بات ہے، اب جس کو بیماری ہونا ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے، گھر بیٹھے بھی ہو جاتی ہے. اب وہ جن کو کانگو اگر ڈکلیئر ہوا بھی ہے کسی کو تو کیا وہ مویشی منڈی سے وہ لے کر آیا تھا اور پھر یہ بیمار ہوا ہے؟ گھر بیٹھے بھی بندہ بیمار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. البتہ یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ مویشیوں میں جو چیچڑی
وہ بہت سو نے دیکھی ہوگی، پہچان نہیں ہوگی ان کو، وہ چچڑی بولتے ہیں اس کو، یہ کھال کے اندر گھس کر وہ کانٹے کی طرح چبھی بھی ہوتی ہے، لیکن چوڑی ہوتی ہے، تھوڑی کھٹمل کی سائز کی ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے، اس میں کھینچو تو بھی بعض اوقات نہیں نکلتی اس میں. تو اس چچڑی سے یہ جراثیم پھیلتے ہیں. کانگو، پہلے بندے کو بخار چڑھتا ہے، گلے میں سوزش ہو جاتی ہے، بدن میں درد، اور بدن کے کچھ حصوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، خون نکلنا، اور بہرحال علاج ہو جاتا ہے. لیکن اب جس کے مقدر میں ہے تو وہ بخار میں بھی مر جاتا ہے ذرا. ویسے عام دنوں میں بخار آتا ہے، اس پہ بھی لوگ فوت ہو جاتے ہیں اگر وقت پورا ہو گیا تو، ورنہ کانگو کا علاج بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو امتحان سے بچائے، بغیر امتحان کے اپنے کرم سے کامیاب کر دے. آزمائش کے ہم قابل نہیں، گلا شکوہ نکل جاتا ہے، بے صبریاں ہو جاتی ہیں ہم لوگوں سے. تو بہرحال یہ کہ یہ ان دنوں میں، بقرعید کے دنوں میں اس کو خاص کر بڑا شہرت مل رہی ہے. تو اس لیے وہ بقرعید کی رونقوں میں پھر بھی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے، قربانیاں کرنے والے کروڑ روپے کے جانور خرید چکے، اور مزید خریداریاں بھی جاری ہیں، اور قربانیاں بھی ہونی ہیں انشاءاللہ عز و جل. تو کانگو وائرس ویسے بیمار اور لاغر یعنی کمزور جانوروں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، یہ ایک تحقیق ہے. اور ماہرین طب کے مطابق جیسے ہی وائرس خون میں داخل ہوتا ہے، یہ کانگو وائرس، تو متاثرہ شخص تیز بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. مریض کے ناک، مسوڑوں سمیت اندرونی اعضاء سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے پلیٹلیٹس اس حد تک کم ہو جاتے ہیں کہ یہ کافی کم ہو جاتے ہیں. یہ وائرس متاثرہ جانور کے خون کے ذریعے بھی پھیلتا ہے، اور قصاب یا کوئی شخص متاثرہ جانور ذبح کر لے تو وہ اس کا شکار بن سکتا ہے. جانور بیچنے والے یا گوشت فروش کے جسم کے کسی زخمی حصے پر متاثرہ جانور کا خون لگ جائے تو یہ وائرس زندگی کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے جانوروں میں موجود خطرناک پسو اس بیماری میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. ماہرین طب کا کہنا ہے کہ اس وائرس سے بچنا ہے تو احتیاط ضروری ہے. جانور ذبح کرتے وقت مخصوص لباسوں، دستانوں کا استعمال کیا جائے، جبکہ جانوروں کا مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا جائے. کانگو وائرس عموماً جسم میں داخل ہونے کے بعد 14 دن کے اندر نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے، اور جو عام طور پر مریضوں میں علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہیں. ابتدا میں بخار، معمولی بخار، عموماً یہ مریض پٹھوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں. گردن میں درد اور کھچاؤ کی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں. بخار کے ساتھ ساتھ مریض کو شدید کمر درد کی شکایت بھی ہوتی ہے. متلی، قے اور گلے کی سوزش ہونا یہ بھی اس کی واضح علامات ہیں. متلی، قے کے بعد مریض کو پیٹ میں شدت کا درد اٹھتا ہے اور دست یعنی موشن لگ جاتے ہیں. مرض کے کچھ دن رہنے کے بعد مریض کا موڈ بدلنے لگتا ہے اور عموماً مریض غصیلا ہو جاتا ہے، غصہ بہت آتا ہے اس کو. پیٹ کا درد عموماً ایسے مریض کو دائیں یعنی رائٹ سائڈ کے اوپری حصے میں ہوتا ہے. مریض کا جگر بڑا ہوا ہوتا ہے، لیور، کلیجی.
बीमारी के 5वें दिन मरीज का जिगर, गुर्दे और फेफड़ों का फेल मुताअस्सिर होने लगता है। खून का जायजा लेने से प्लेटलेट्स की तादाद में कमी आ जाती है और खून में जमने की सलाहियत कम होने लगती है। मरीज के जिल्द के मसामों, बारीक सुराख चमड़ी में होते हैं, तो इनसे खून रिसने लगता है। खासकर मसूड़ों, नाक और अंदरूनी आज़ा से खून खारिज होने लगता है। अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत से अमन बख्शे। इसका ताल्लुक खास बकरीद से नहीं है। बकरीद में तो फिर भी वो जानदार शानदार जानवर और सेहतमंद जानवर भी कसीर बिकने को आते हैं मंडी में, जो पाल पोस के इसको दावा तो होता है, बादाम पिस्ते खिला कर ले आते हैं बास जानवरों को। तो बीमार जानवरों के लिए और इस तरह के मतलब इन्हें खतरनाक इन्होंने लिखा है, जिन्होंने तहकीक की है, खुदा बेहतर जाने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ये जानवर के कान पर इस वक्त ये चिचड़ियाँ, ये काली काली जो ये ना जी, ये खटमल जितनी होती है तकरीबन, और मुंह अंदर इनका ये सुई की तरह ये घोंप देती है और ये बिल्कुल यूं अधर मतलब लेने के बाद खड़ी हो जाती है मुंह अंदर डाल के, जैसे वो हर जगह फोड़े बने हुए, ऐसा लगता है। ये फोड़े नहीं होते, ये चिचड़ियाँ होती हैं, खींचने से भी शायद आसानी से नहीं निकलती, मजबूत इनकी गिरफ्त होती है। दवाओं के जरिए इनका इलाज तो हो जाता होगा, दवा इस पर डाले तो। शेर और हाथी को मार दिया जाता है, इंसान ताकतवर है, वही चिड़ियाँ क्या है? पापा आमतौर पर नफसियाती तौर पे देखा गया, जिस तरह मुर्गियों में कोई बीमारी निकल आई तो अब ये कि एहतियात के मारे बहुत सारे लोग, हालांकि इलाज मुमकिन होता है लेकिन मुर्गी खाना छोड़ देते हैं। तो अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि यार ये कांगो वायरस आम हो चुका, तो लिहाजा हम कुर्बानी ही नहीं करते, जानवर ही नहीं लाते घर पे, तो सिर्फ गोश्त खा लेंगे, बारबेक्यू खा लेंगे, दावत जो नले खा लेंगे, इसमें पाए पसंद है तो वो खा लेंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? घर में लाने से डर। आपके तशरीफ लाने से पहले सफाई कर दी है मैंने, शैतान को खबरदार कर दिया कि हम कुर्बानियाँ नहीं छोड़ेंगे। तू जोर लगा ले, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। कुर्बानियाँ हर साल बढ़ती जा रही हैं अल्लाह की रहमत से। करोड़ों के जानवर मैंने कहा बिक चुके हैं, अब करोड़ों के बिकने वाले हैं इंशाअल्लाह, माफ़ी मुश्किल। ये मुसलमान इतने कच्चे नहीं हैं जो कुर्बानियों से पीछे हट जाए। जान कुर्बान करने वाले यार, फिलहाल तो जानवरों से तो गुजारा करें, जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह राह खुदा में जान भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि ये जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये कि हक अदा न हुआ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये हो सकता है कोई साजिश भी हो कि बकरीद के दिनों में ये क्यों मतलब पैदा होती है, ये चक्कर चलते हैं। 60% आबादी पाकिस्तान की वैसे जानवरों से मरबूत है। मवेशियाँ और देहातों में क्या मवेशी दूध, उस वक्त कांगो कहाँ होता, कांगो कहाँ था? ये इन दिनों क्यों ये चल पड़ा? फिर इन दिनों तरह तरह के सोशल मीडिया पर शरारती लोग चुटकुले बनाकर कुर्बानी के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से ये चलाते हैं। और ये हमारे नादान दोस्त जो है ना, ये भी पढ़ के इसको आगे बढ़ाते होंगे। अब मिसालें देते हुए मुझे डर लगती है कि कहीं फिर किसी के जहन में ये आएगा कि हर बात तो सही है, हालांकि वो बात गलत होती है। हज से दूर करने की तरकीब होती है, कुर्बानी से दूर करने की तरकीब के से चुटकुले बनाकर ये सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं और बदकिस्मती से बस ये भोले भाले लोग हैं, इसको आगे बढ़ाते रहते हैं, शेयर करते हैं। शेयर मत करो, अभी बकरे के दिन है, बकरे की देखभाल करो।
تو جب بھی کوئی اس طرح کا آپ تھوڑا غور کرنے کی عادت ڈالیں, سوچنے کی عادت ڈالیں. کوئی بھی اس طرح کا مطلب سوشل میڈیا پر آپ پڑھیں نا تو ڈیلیٹ کر دیا کر, آگے نہیں بڑھا کریں. ایسے بہت سارے آتے ہیں جو ڈیلیٹ کرنے ہی کیا ہوتے ہیں. آپ کو آگے کون سا بڑھانا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دعوت اسلامی کے جو مدنی گلدستے اللہ کرے آپ کو نصیب ہو جائے, بے شک ان کو آگے بڑھائیں. یہ دین کی تبلیغ کے حوالے سے ہوتے ہیں, نیکی کی دعوت کے حوالے سے ہوتے ہیں. اسی طرح علماء اہل سنت کا کوئی ایسا کلپ آ جائے تو جو شریعت کے مطابق جو بیان ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھلے آگے بڑھائیں آپ. اسی طرح کوئی ایسی تحریر دعوت اسلامی کی طرف سے تحریریں بھی آتے ہیں, امیج شاید بولتے ہیں, امیج, یہ امیج بے شک ان کو آپ فارورڈ کریں ثواب کی نیت کر کے, نیت کریں گے اچھی تو ثواب ملے گا. تو یہ مدنی گلدستے دعوت اسلامی کے یا یہ اس طرح تو علماء اہل سنت کے تو یہ استعمال کرنے ہوتے ہیں. باقی دین کے نام پر بھی جو آتے ہیں نا کلپ, ان میں بھی شرارتیں ہوتی ہیں. نام اسلام کا ہوتا ہے, دین کا ہوتا ہے, اور بعض اوقات میں شرارتیں ہوتی ہیں. بالکل وہ حدیث ہوتی ہے, یعنی اس کو حدیث کہا گیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہ اس لیے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, بس اپنا ذہن بنا لے گا میں نے صرف یہ جو 2-3 بتائے نا ان کو آگے بڑھانا ہے, اور کسی آگے بڑھانا ہی نہیں ہے کہ میں کہیں ٹھوکر کھا جاؤں گا, میرے پاس اتنا علم ہے نہیں. یہ اگر ذہن بن جائے نا تو مدینہ. اچھا بعض اوقات یا اکثر تو بلکہ یہ گندے بھی بڑھاتے ہوں گے آگے, فوش اور بے حیائی سے بھرپور. یہ تو سوچتے نہیں ہے کہ میں نے معاذ اللہ کو یہ سوچے کہ میں نے ایک بے پردہ عورت کی مطلب تصویر آگے بڑھا دی, سوشل میڈیا پہ چھوڑ دی. کسی ایک کو میں نے فارورڈ کی, یوں سوچے ایک کو فارورڈ کی, اچھا اس نے اپنے فولڈر میں ڈالا, اس کے 50 ہیں. یہ جس نے ایک چھوڑی نا, یہ ایک چھوڑنے کا گناہ, اب چونکہ اسی کے چھوڑنے سے وہ بڑھی 50 تک, یہ 50 کا بھی گناہ. اب اس 50 میں سے کسی کے 100 ہیں, کسی کے 25 ہیں, کسی کے 3500 ہیں, کسی کے 1 لاکھ بھی ہوں گے, جو مطلب بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اب یہ گندی تصویر یہ آگے بڑھنا شروع ہوئی, اب یہ لاکھوں تک پہنچ رہی ہے. اس دوران آپ یہ سوچیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا, لیکن آپ کی چھوڑی ہوئی تصویر جو ہے یہ تو آگے بڑھ رہی ہے, اور لوگ اس سے بدنگاہیاں کر رہے ہیں, معاذ اللہ فحش لذتیں لے رہے ہیں. یہ گناہ کس کے کھاتے میں؟ یہ تو میں نے ایک تصویر کی مثال دی ہے. کیسے گندے گانے, گانا تو ہوتا ہی گندا ہے, اس میں میوزک ہے تو یہ گندا ہو گیا, یہ اچھا نہ رہا, یہ میوزک حرام. آپ میوزک والا گانا آگے بڑھا دیتے ہیں, فلمی ایکٹروں کی تصویر آگے بڑھا دیتے ہیں, ایکٹریس کی تصویر آگے بڑھا دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں تو کر کیا رہے آپ. اس کے برعکس آپ دعوت اسلامی کا مدنی گلدستہ آگے بڑھا رہے ہیں ثواب کی نیت سے. آپ دیکھیں یہ لاکھوں تک پہنچ رہا ہے, آپ ثواب گن نہیں سکیں گے, اتنا ثواب ملے گا, بڑھتا جائے گا ثواب آپ کا. جو یہ مرنے کے بعد بھی یہ آگے بڑھتا جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو جو کرنے کے کام ہے نا وہ کیجئے, نہ کرنے کے کاموں میں ورنہ پڑ جائیں گے. تو اس لیے مہربانی کر کے اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. اب جینے کی خواہش بلکہ اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنا دے ہمیں نیکوں کا صدقہ, بنا دے ہمیں نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچایا الہی, گناہوں سے ہر دم بچایا الہی,
گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ باپا ایک دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ منڈی جانے کی احتیاطی تدابیر بھی ارشاد فرما دیجیے۔ منڈی جانے میں اوقات دیکھ لیں، نماز کی جگہ قریب ہے یا نہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ یہاں اپنی مویشی منڈیوں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدیں جائیں نماز، اور ماشاءاللہ مبلغین کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ یہاں کی باب المدینہ کی جو بڑی منڈی ہے اس کا مجھے پتہ ہے، سوراب گوٹ کی طرف۔ تو بہرحال یہ کہ نماز کی جگہ کا خیال رکھیں، کپڑے بچا کر چلنا ہے منڈی میں۔ ہاں، یہ گوبر اور پیشاب جانور ہیں، یہ ان سے بچانا اپنے کپڑوں کو، بدن کو، اور بہت مشکل ہے۔ پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی، اب خدا جانے اب بھی کیچڑ ہے یا کیا ہے، وہ کیچڑ تو کیا وہ گوبر کا ہی ملغوبہ ہوگا سارا، معجون مرکب نظر آتا ہوگا سامنے۔ تو اس طرح کپڑے اگر آپ نے سان لیے یا چپل آپ کے ہوائی چپل ہوئے اور اسی گوبر مکس کیچڑ، جبکہ یقینی معلوم ہے کہ یہ گوبر مکس کیچڑ ہے، اس کے چھینٹے پیچھے اڑے بھی کپڑوں کا ناس ہوا، ناپاک ہوتا ہے وہ۔ تو چپل سے بھی اوپر آ کر کیچڑ جو پاؤں کے تلوے میں گھس جاتا ہے، تو یہ کہ یہ دیکھنے کہ آپ نماز پڑھنے کے قابل رہیں گے کہ نہیں، تو یہ پوری آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ احتیاطاً جو پکا نمازی ہوگا نا وہ اپنے ساتھ تہبند لے جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے پاجامے کو کچھ ہو گیا تو میں یہ پاجامہ اتار کر تہبند پہن لوں گا، پیشاب خانے میں جا کر نماز اس سے پڑھ لوں گا، پھر تبدیل کرنے۔ اور ایک کرتا بھی ساتھ لے جائے گا، اگر کرتے کو گوبر وغیرہ لگ گئی تو کرتا اتار کر میں پاک صاف کرتا پہن کر نماز پڑھ لوں گا۔ اچھا، پھر ابھی خریداری باقی ہے آپ کی، تو پھر وہی کیچڑ آلود یا گوبر آلود آپ کو پہننے ہوں گے، ورنہ یہ آپ نے فریش پہن لیا، بولا یار وہ میں آپ احتیاط کروں گا، اور خود اس جانور نے آپ کو نواز دیا آ کر قریب تشریف لا کر، تو آپ کی احتیاطی تدابیر دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو اس لیے وہ نماز کا پورا آپ کو اہتمام رکھنا ہے۔ اچھا، مزید یہ کہ وہ جانوروں سے بھی تھوڑا محتاط رہنا، کیونکہ یہ عام روٹین ہی ہے کہ جانور بیچنے والے بولتے ہیں بڑا غریب ہے۔ اچھا، اب اس غریب مانو کو آپ نے ہاتھ پھرایا، اور اگر ہاتھ کہیں اس کی دکھتی جگہ پر بعضوں کا ڈنڈے پڑے ہوتے نا، وہ لال نشان ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ جانوروں میں یہ بعض جگہ ایسی ہے جس میں یہ اچھلتا اور ٹانگ مارتا ہے، وہ جگہ نہیں بتاؤں گا آپ کو، خامخواہ ٹرائی کریں گے پھر آپ۔ تو اس جگہ لگ گیا ہاتھ آپ کا، وہ غریب کا جو امیر ہے نا اس کو پتہ ہے کہاں ہاتھ لگانا اور کہاں نہیں لگانا۔ جیسے پپیتا آپ لیں گے، پپیتا بڑا میٹھا ہے، شہد سے میٹھا ہے، وہ پکڑ کے پپیتے کی جو نوکیلی جگہ ہے نا وہاں سے ٹکڑا نکالے گا، آپ کو کھلائے گا، بڑا میٹھا ہے۔ گھر پہ لے جا کر آپ دیکھنا کہ میٹھا یا کیا ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو کتنا میٹھا ہے۔ مطلب یا ہو سکتا ہے اس کی چھری پر ہی کچھ لگا ہوا ہو، سکرین وغیرہ، تو اسی سے میٹھا بنا دے وہ آپ کو۔ یہاں تو مطلب چور کی 14 نظریں، وہ کہاوت ہے۔ تو خیر، تو وہ اس کے لیے تو وہ غریب ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کس طرح اس کو سہلانا ہے۔ اب اس غریب کو آپ نے ہاتھ پھرایا اور اس کی غربت رخصت ہوئی اور دولت کا نشہ چڑھا اور اس نے جو وہ ٹانگ اچھالی نا، پھر آپ دیکھ لیں ہاسپٹل بھی مویشی منڈی سے بہت دور ہے، سول ہاسپٹل تو بہت دور ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو جانوروں سے بھی احتیاط کرنی ہے، بعض جانور لات مارتے ہیں، بعض جانور سینگ مارتے ہیں، دھک بولتے ہیں ہم لوگ اس کو اپنی زبان میں، میمنی میں دھک مارتے ہیں، ٹکر مارتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا ہے۔ بعض جانور جگالی کرتے ہیں، بڑے جانور جیسے گائے، بھینس، اونٹ، یہ جگالی کرتے ہیں، بکری بھی جگالی کرتی ہے۔ جگالی اس کو کہتے ہیں
کہ کھا پی لینے کے بعد یہ اطمینان سے یہ اس کو نکال کے یہ پھر پتہ نہیں وہ کچھ اس کو عمل کرتی ہے چبانے کا یا کوئی سا، یہ معدے سے نکلتا ہے اس کے. تو یہ معدے سے جو نکلتا ہے نا، یہ اس کا پھین ہوتا ہے، یہ صابن کے جھاگ کی طرح. یہ بکری سے نکلا یا اونٹ، گائے، بیل، جس سے بھی یہ سفید جھاگ نکلا، یہ سفید جھاگ کیونکہ معدے سے آتا ہے، اوجڑی سے اندر سے آتا ہے، یہ گندا ہوتا ہے اور یہ ناپاک ہوتا ہے. یہ آپ کے کپڑوں پر یا بدن پر نہیں لگنا چاہیے. کیا بعض اوقات اس کے منہ سے رال نکلتی ہے، رال ناپاک نہیں ہوتی، لیکن یہ رال اس کے منہ سے یہ ٹپکنا جو نا، یہ بیماری کی علامت ہے کہ یہ جانور بیمار ہے. تندرست جانور کی علامت یہ خاص کر اس میں نمایاں ہوتا ہے جس کے یہاں، بکرے کے بھی یہاں بال نہیں ہوتے ناک کے قریب، گائے، بیل ان کے، تو یہ ناک والا جو حصہ نا، یہ اس پہ آپ کو نظر آئے گا اور تراوٹ نظر آئے گی، پانی جیسا چکناٹ. تو یہ تراوٹ جس جانور میں نظر آئے گی نا، یہ جانور کے صحت مند ہونے کی علامت ہے. تو یہ 2-3 علامتیں دیکھ لیں آپ، ذہن نشین کر لیں. جب مویشی منڈی قربانی کے جانور لینے جائیں تو یہ علامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تندرست ہے یا بیمار ہے. اس سے الجھنا نہیں مویشی مالک سے، یا تو اس کا دل دکھے گا آپ الجھیں گے تو، یا بیچارہ وہ جھوٹ بولے گا، یا آپ کو جھاڑ دے گا جب اس کے پول کھلنے لگیں گے دوسروں کے سامنے. تو اس لیے وہ کوئی سی فضا قائم نہ ہو، آپ دیکھ کر گزر جائیں، اپنی پسند کا جانور لیں، چلتے بنے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پاپا یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک جانور خریدنا ہی نہیں، مطلب بڑا جانور خریدنے گیا، بکرا یا بکری اس نے خریدنی نہیں ہے، تو اب یہ کہ ذرا ان کا ریٹ دیکھ لیتے ہیں. اب وہ پھر جا کے دانت دیکھنے کا تقاضا کرتے ہیں، اور وہ جانور کا جو مالک ہے پھر دانت جس انداز سے دکھاتا ہے تو جانور کو ظاہر راحت تو اس سے پہنچتی نہیں. تو اس قسم کی باتیں کرنا کیسا ہے؟ یہ دانت دیکھنے کا تو اتنا شوق ہوتا ہے. میرے پاس ایک تھا کلپ، میں بھول جاتا ہوں یار، میں نے حاجی احمد کو بھیجنا تھا وہ کہ وہ اس کو دکھائے. اتنا یعنی کہ وہ دکھانے والے نے جس نیت سے بھی بھیجا ہو، میں نے فوراً دیکھ لیا کہ اس کے دانت تو چمک رہے ہیں، سارا وہ سب چمک رہا ہے، اس کے ادھر اچھا خاصا زخم بن گیا جانور کے بیچارے کے. جیسے ہمارے منہ میں معمولی چھالا پڑتا ہے تو وہ چھالا کتنی تکلیف دیتا ہے. تو ایک جانور ہے بے زبان ہے، یہ بولے گا کس کو، فریاد کس کو کرے؟ اس کو بار بار بڑے بڑے ناخن ہوتے ہوں گے ان لوگوں کے، یوں ظالمانہ انداز میں یہ بے دردی سے کھینچ کر سب کو دکھاتے ہوتے ہیں دانت. اچھا پھر جو یہ لے آتے ہیں نا قربانی کے لیے، یہ وہ بھی مطلب ہے میرا بھائی کہاں گیا؟ اسلام بھائی چلا گیا، ورنہ میں آپ کو ابھی وہ سینڈ کروا دیتا، وہ دکھا دیتا، وہ اس کو سمجھا دیتا کیسے ملے گا. تو یہ اب دیکھیں اس کو کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ اس کو پتہ نہیں کتنے 100 بار وہ دیکھا ہوگا غریب کا. وہ دانت بہت اچھے چمک رہے ہیں لیکن ظلم ہے. ہم ایک کال چلا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. آئیے آپ کو مدنی مذاکرے کی ایک مدنی بہار سے بھرپور کال سناتے ہیں. ایک اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ گھٹنوں میں بہت زیادہ تکلیف تھی، اس بنا پر حجیوں کے ڈاکٹر کو دکھایا. ان کا کہنا ہے کہ آپ کی گھٹنوں کی چکنائی کم ہو گئی ہے. انہوں نے مجھے انجیکشن پینے کے لیے دیے. ہر ہفتے میں 4 انجیکشن پیتی تھی. یہ علاج میں نے کم و بیش 3 ماہ تک کیا. اس کے باوجود تکلیف میں کوئی کمی نہ آئی. تکلیف کا یہ عالم تھا کہ جامعۃ المدینہ میں مجھ سے کہا جاتا آپ بیٹھ جائیں، آپ کھڑی نہ ہو. میرے چہرے پر درد کے آثار ہوتے تھے. میں اٹھتے بیٹھتے مشکل کا شکار رہتی تھی. دیکھنے والے کو مجھ پر رحم آ جاتا تھا. میں جب نماز پڑھتی تو مجھے اس بات کی کوشش کرنی پڑتی تھی کہ میرے منہ سے آہ نہ نکلے. میں جب سیڑھی چڑھتی تھی تو ایک پاؤں رکھتی
پھر اسی سیڑھی پر دوسرا پاؤں رکھتی تھی، پھر دوسری سیڑھی چڑھتی تھی۔ میری بہن اور والدہ نے مجھے توجہ دلائی کہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بھنڈی کا عمل بتایا ہے، آپ وہ عمل کریں۔ الحمدللہ میں نے ایک ہفتے تک بلا ناغہ 4 بھنڈی رات کو پانی میں بھگوتی، پھر اس کے بعد صبح کو ہاتھ سے نچوڑتی اور اس میں چکنا چکنا کچھ مواد نکلتا، وہ چکنا چکنا پانی پی جاتی۔ پھر 3 ہفتے میں نے روز 3 بھنڈی کے ساتھ یہ عمل کیا۔ الحمدللہ یہ مدنی مذاکرے کا فیضان ہے، یہ امیر اہل سنت کی خیر خواہ امت ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 95% میری تکلیف ختم ہو گئی ہو تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں ناظرین و حاضرین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء پاکستانی ٹائم 9 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ براہ راست آتا ہے، جو کہ میرے نزدیک تمام سلسلوں کا سردار ہے۔ اس کو ضرور ضرور دیکھیے، اس کی برکت سے جسمانی بیماریوں کے علاج کے ساتھ روحانی علاج بھی سیر آئے گا۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں یہ کہ جیسے کہ بھنڈی 1 لو 3 لو 4 5، تو اس طرح یہ بھنڈیاں لے کر یہ اس کو ایک چیرا لگا دیں چھری سے، 2 پیس نہیں کرنے، خالی چیرا لگا دیں۔ چیرا لگا کر اس کو پانی میں جیسے بھگو دیں۔ اب اس کو کم و بیش 10 گھنٹے 10ویں ذوالحجہ کی نسبت سے 10 گھنٹے یہ بھیگو کر رکھ دیں۔ فریج میں نہیں رکھنا ہے، باہر رکھنا ہے۔ جیسے رات کو بھگو دی تو ناشتے میں کھانے سے پہلے اس کو استعمال کرنا ہے، خالی پیٹ۔ تو اس کو بھگو کر اس کو پھر یہ جب آپ نچوڑیں گے نا تو نچوڑنے سے اس کی چکناٹ گرے گی۔ نچوڑیں گے نہیں تو گرے گی نہیں، خوب نچوڑنا پڑے گا تو اندر سے وہ لیس دار مادہ جو ہے یہ نکلے گا اور یہ پانی میں آتا رہے۔ تو اب یہ پانی آپ نے پینا ہے، بد ذائقہ نہیں ہوتا، واجبی ہوتا ہے، شربت کی طرح ٹیسٹی بھی نہیں ہوتا، واجبی ہوتا، چل جائے گا، آدمی پی لیتا ہے اس کو۔ تو یہ آپ کو مسلسل پیے۔ 3 بھنڈیوں کی ترکیب بنا لیں بھلے، مگر تھوڑا یعنی دل لگا کر اس کو روز پینا ہے۔ اللہ تعالی شفا دینے والا ہے۔ پھر یہ جو بھنڈی کا بچا ہوا جو ہے نا، جس نے آپ نچوڑ دیا، اس کو پھینکنا نہیں ہے، یہ بھی کام آ جائے گا۔ اس کو چاول جو کھانا پک رہا اس میں ڈال دیں، سالن میں ڈال دیں۔ کچا کھا جائے کوئی تو وہ بھی، میں نے بھی کھایا ہے، وہ چل جاتا ہے، مطلب یہ سب بد ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو ضائع نہ کیا جائے کہ اس میں ابھی غذائیت موجود ہے، اس میں ریشے موجود ہیں جو مفید ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھنڈی ہے، یہ بھنڈی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کٹی ہوئی تیار ہے، میں ویسے کاٹنے کی یہ جیسے بھنڈی ہے۔ اب اس طرح اس کو کاٹ لیا، اب یہ ڈال دیا پانی میں۔ یہ دوسری کاٹ لی ہے نا، اس کو پانی میں ڈال دیا۔ پھر تیسری کاٹ کے یہ چیرا مار کے، پھر اس کو یوں آپ وہ جب ہو جائیے 10 گھنٹے کے بعد اس کو اچھی طرح نچوڑے تو یہ لیسدار مادہ جو ہے اس کا جتنا نچوڑ سکے اس کا نکال لیں، اور یہ پانی جو ہے یہ استعمال فرمائیں۔ ہاں، یہ اس کا تاج سر اور یہ اس کی دم۔ یہ ویسے لوگ پکاتے ہیں جب سالن تو دم کاٹ کے اور سر کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، ایسا نہ کیا کرے۔ اس کا سر بھی کھایا جاتا ہے، سری بھی کھائی جاتی ہے، اس کی دم بھی کھائی جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد معظم رضا اتاری۔ آپ کی بارگاہ میں
میرا یہ سوال ہے کہ نیم کی مسواک اور زیتون کی مسواک میں کیا فرق ہے؟ زیتون کی مسواک بھی کرنا سنت ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ بہار شریعت حصہ دوم جلد اول صفحہ نمبر 294۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ شریعت میں مسواک سے مراد، یہ بہار شریعت کا جزئیہ ختم ہوا، اب مرآت میں ہے۔ شریعت میں مسواک سے مراد وہ لکڑی ہے جس سے دانت صاف کیے جائیں۔ سنت یہ ہے کہ یہ کسی پھول یا پھلدار درخت کی نہ ہو، کڑوے درخت کی ہو۔ مرآت کی عبارت بھی ختم ہوئی۔ اب انٹرنیٹ کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوئی وہ عرض کی جاتی ہیں۔ نیم کی مسواک، منہ سے بدبو آئے، کیڑا لگ جائے، جھاگ یا کف بلغم بہتا ہو، یا چہرے اور جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہو جانے پر نیم کی مسواک بے حد اکسیر ہے، مفید ہے۔ زیتون کی مسواک، اس کے کرنے میں یہ احتیاط برتی جائے کہ یعنی زیتون کی مسواک میں یہ احتیاط برتی جائے کہ روزانہ اس کے ریشے نئے ہوں، باسی ریشوں کو کاٹ دیا جائے اور نئے ریشے استعمال کیے جائیں، ورنہ مسواک کے مطلوبہ فوائد حاصل نہ ہوں گے۔ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو حاصل شدہ معلومات ہے وہ عرض کی میں نے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہند سے سوال یہ ہے کہ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ یہ جو بھنڈی کا آپ نے عمل بیان کیا یہ کتنے دن تک کرنا ہے؟ اس کی کوئی مدت تو نہیں معلوم، بس کرتا رہے استعمال تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ جیسے ابھی جو مدنی بہار ہم نے سنی اس میں ایک ہفتہ 3 بھنڈی اسلامی بہن نے استعمال کی، اور پھر دوسرے ہفتے 4 بھنڈیاں استعمال کی۔ مدنی بہار میں میں نے یہی کوئی اندازہ کہ یہی، اچھا پہلے 4 استعمال کی پھر 3 کی۔ اچھا بہرحال یہ کہ وہ ان کے تو 2 ہفتے کی کارکردگی کہ ان کو 92.3% فائدہ ہو گیا ان کے کہنے کے مطابق، کہ پہلے یہ جس طرح سیڑھی چڑھتی تھی ایک ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم اسی کے ساتھ، اس کے بعد ان کو چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی الحمدللہ۔ تو آپ بھی تجربہ کیجئے ٹانگوں کی درد، جوڑوں کے درد کے لیے، اللہ کرے گا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، یہ ویسے ہی غذا ہی ہے، کھائی جاتی ہے۔ اچھا وہ سینڈ کر دیا اس کو جو 2 دانت والا جو وہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ کہ کس طرح مطلب اس کو بیچارے کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا قرآن مجید کا کام ہے، بک سیلر ہیں ہم، تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ بعض اوقات کوئی کسٹمر آتا ہے اور ہم قرآن پاک سیل کر دیتے ہیں، یعنی اٹھا کر ڈسپلے سے اٹھایا، دکھایا، سیل کر دیا، کسٹمر چلا گیا لے کر، تو اب کیونکہ سارا دن ہمارا یہی تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری رہتا ہے تو قرآن پاک دکھانے کا، اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو تو کیا ہوا تھا، صبح ہم آتے ہیں وضو کر لیتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، یا بعد میں کسٹمر گیا تو پھر بعد میں یاد آیا۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اب اگر وضو ٹوٹ گیا اور کسٹمر کو ہم نے قرآن پاک اٹھا کے دکھا دیا، وہ لے کے چلے گئے، اب بعد میں ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا تو وضو تھا ہی نہیں، ہم نے قرآن پاک دے دیا، تو اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ برائے کرم اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ بغیر وضو قرآن کریم کو چھونا
یہ حرام ہے. تو ایسی صورت میں کہ وضو ہر وقت رکھے ثواب کی نیت سے، اور قرآن کریم اٹھاؤں گا اس لیے باوضو رہوں گا، یہ بھی ثواب کی نیت ہے. تو اس طرح وہ باوضو رہے، اور تھوڑا غفلت، یہ غفلت والی بات ہے، وہ صبح کر لیا پھر پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اٹھا لیا، ارے یار وضو نہیں تھا. تو یہ شاید روزمرہ کا معمول ہو، تو یہ غفلت نہیں ٹھیک، اس کو تھوڑا توجہ رکھیں. کہ ہاں البتہ وضو ٹوٹنے کے لیے یقینی معلوم ہو، یا ایسا ظن غالب ہو جو یقین کے مساوی، یعنی یقین جیسا ہو، تب جا کر یہ وضو ٹوٹنا قرار پائے گا. تو اس لیے باوضو رہنا چاہیے. اب اس کی اور صورت ہے، جائز صورت دکھانے کی، لیکن ہے تھوڑی مشکل. شاید وہ گاہک کو دکھائے گا کس طرح، ورنہ جیسے وضو نہیں ہے تو ایک کوئی صاف ستھرا تولیہ وغیرہ رکھ لے، اس تولیے سے اگر قرآن کریم کو اٹھائیں گے اور اپنا کوئی بھی حصہ انگلی وغیرہ کا قرآن کریم کے گتے وغیرہ سے ٹچ نہیں ہوگا، تو اس طرح جیسے یہ تولیہ ہے تو اس طرح اس کو یوں اٹھائیں گے تو اب بے وضو اٹھانا جائز ہو جائے گا. لیکن اب یہ گاہک کو دکھائیں گے کس طرح؟ اچھا پھر گاہک کے ہاتھ میں ٹکائیں گے، گاہک کا باوضو ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. کسی کے ذہن میں آئے گا کہ یار اپنے کام کرتے گلوز پہن لیتے ہیں، بدن کے تابع ہو گیا نا. یوں تو یہ چادر بھی ہے کہ اس سے اٹھائے، اس سے اٹھائے گا تو جائز نہیں ہوگا کہ بدن کے تابع ہی ہے. تو جو دستانے ہیں یہ پہن لیے تو اب یہ بدن کے تابع ہو گئے، اس سے اٹھائے گا تو جائز نہیں ہوگا بے وضو اٹھانے سے. ہاں دستانے ہاتھ سے نکال لیے، اب ان دستانوں کو اسی احتیاط سے اس طرح پکڑا تو اب جائز ہو جائے گا. گاہک کا وضو ہونا، اب اس کا ظاہر اس کو مکلف تو نہیں کیا جائے گا کہ پوچھے گاہک کو کہ تمہارا وضو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہے دور ایسا ہی ہے کہ گاہک کا وضو ہو ہے بڑا مشکل. بے نمازی اور طرح طرح کے گاہک تو آتے ہوں گے. مسئلہ بتائے تو یہ بھی ایک مستحب ہی رہے گا کہ امر بالمعروف کرے کہ بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے قرآن کریم کو. تو اگر آپ کا وضو ہے تو دیکھ لیجئے. دکان میں 2-4 جگہوں پر لکھ کر، نمایاں مقام پر لکھ کر بھی لگایا جا سکتا ہے، کسی کی توجہ جا سکتی ہے. ہاں یہ لکھ کر لگا دیا جائے کہ بے وضو قرآن کریم کو چھونا یہ گناہ ہے. یا قرآن کریم جس جگہ پر گاہک کو دکھانا چاہ رہا ہے وہ تھوڑی سی جگہ کا کاؤنٹر مخصوص کر لے اور وہاں پر ایک اچھا سی فریم بنا کر وہاں پر نمایاں لکھ کر لگا دے، تاکہ جب یہ گاہک کو اس طرف قرآن شریف کا نسخہ اگر اس کے ہاتھ میں دینا چاہے تو گاہک کی نظر ہو سکتا ہے کہ اس عبارت پر بھی پڑ جائے. یعنی ایسے کوئی نہ کوئی 2-4-6 اہتمام یا انتظام کر لے کہ میں خود بھی گناہ سے بچوں اور جو جس کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں اس کو بھی گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو سکوں. قرآن کریم عام طور پر رکھتے میرا خیال ہے الگ ہی ہوں گے یہ اس کے اہتمام کے ساتھ. تو واقعی وہاں پلیٹ لگا لینا، مسئلہ نکال کر. بہار شریعت میں مسئلہ ہے. پھر اپنے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے جو قرآن کریم کی پرنٹنگ کی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. پاپا اگر کوئی آسان لفظ ہو جائے نا، جیسے کہ مسئلہ لکھا ہو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کہ بڑا سی کوئی عبارت مثال کے طور پر اگر جیسے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی عبارت ہو جائے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن کو نہ چھوئیں کہ یہ ناجائز ہے. ایسا کوئی جیسے عام بول چال کا جو جملہ ہوتا ہے نا، اگر ایسا کوئی جملہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا مل جائے تو جو حساس لوگ ہوں گے، اور ہزاروں دکانیں ایسی ہیں جن میں قرآن کریم کے نسخے ہدیتاً فروخت کیے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو جائے. پھر وہ پوری تفصیل دینی ہے، بے وضو، بے غسل، حائضہ، نافسہ، ان سب کا پھر وہ لکھنا پڑے گا نا. یعنی وہ موٹی 1-2 چیزیں تو عموماً خواتین بھی آتی ہوں گی تو حائضہ، نافسہ یہ بھی نہیں اٹھا سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں بابا کہ بعض اوقات خواتین میں بھی یہ چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ اس ان دنوں میں، بلکہ وہ شاید زیادہ مبالغہ بھی کرتی ہوں کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ ہو. لیکن ہمارے عموماً بے غسلے ہونے کا چانس یوں سمجھیے کہ بہت کم، لیکن بے وضو ہونے کے حوالے سے شاید چانس زیادہ ہے. تو جو زیادہ متوقع ہے جو صورت کا ہونا، اگر ہم اسی کو تھوڑا سا نوٹیفائی ہو جائے،
یعنی مسئلہ براہ راست لکھا ہوگا نا جس عبارت کے ساتھ، تو شاید پڑھنے والے کی اتنا توجہ نہیں جائے، نہ شاید اس کو سمجھ میں آئے. یہ ایک میری ناقص عقل میں جو آیا وہ عرض کر رہا ہوں. یہ بہت پیاری عبارت قرآن کریم جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، کنز الایمان، اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اوپر بالکل گتے پہ، بے وضو یا جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے. پھر نیچے لکھا بے وضو جبکہ غسل فرض نہ ہو، بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے. تو یہ عبارت یا اتنا حصہ چھونے والا یہ اسی سے دیکھ کر لکھ لینا چاہیے. یہ ناظرہ قرآن پاک پہ اور کنز الایمان دونوں قرآن پاک پہ. الحمدللہ. اور جس کو خوف خدا ہوگا نا، جذبہ ہوگا نا، وہ کہیں سے بھی عبارت ڈھونڈ لے گا. اب یہاں تو پڑھی نہیں ہے نا، ہاں خیر ہے سب چلتا ہے، یا بولے گا اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ دو جملے آتے ہیں نا قوم کو، اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اسی اللہ کا حکم ہے نا. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو نہ چھوئیں وہی مگر پاک ہوں، یعنی جو پاک ہیں وہ چھوئیں، جو ناپاک ہیں وہ نہ چھوئیں. لیکن اس میں شاید وہ اتنا ظاہر ہے وہ اس کی تفسیر، یہ جو ہم نے جملہ لکھا یہ مدینہ جملہ ہے، قرآن کریم پر خزان العرفان پر وہ دیکھ کر لکھ لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ جو فوٹیج جی وہ دانت دکھانے پر جو زخم ہو جاتا ہے نا بیچارے جانوروں کو، وہ ذرا دکھاتے اور اس پر پھر کچھ کلام کرتے ہیں. یہ دیکھیے غور سے دیکھیے، دانت بڑے سفید ہیں لیکن اس کے عین نیچے دیکھیے، بڑے دانتوں کے نیچے کتنا بڑا چھالا پڑ گیا. تو یہ جو اس طرح یہ ڈال کے کھینچتے ہیں، پھر یہ کاریگری جو ہے نا، یہ جو خرید کے لاتے ہیں نا وہ بھی دکھاتے رہتے ہیں، کتنے دانت کا دکھا دو، وہ کھول کے یوں، وہ اپنی بہادری کرتا ہے کہ میں جیسے کوئی بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، بندہ ہے بکرے کو یوں کھول کے وہ دکھا رہا ہے. تو یوں بیچارہ جب تک یہ قربان نہیں ہوتا نا یہ اذیتیں سہتا رہتا ہے. کسی ظالم کے اگر پلے پڑ گیا تو بھلے نا قربانی کر رہا تو کیا ہوا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی اس کو بیچارے کو بے زبان جانور کو یہ کس کو بولے گا. آپ کو اگر معمولی سا منہ میں چھالا پڑ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے نا. پھر آپ وہ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہوں گے تو ٹیوب لاتے ہوں گے، پھر ہم جیسے آ کے بولتے ہیں کہ یہ بہت دنوں سے یہ دوا سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی دم کر دو، دعا کر دو، تعویذ دے دو. تو چلو آپ تو یہ کرتے ہیں، یہ بے زبان کس کو بولے گا کہ مجھے تعویذ پہنا دو، مجھے چھالے کی دوائی لگا دو. آپ تو وہ ظالم ہیں کہ یہ چھالا بنا ہوا ہے اس پر ناخن گھسے رہے انگلیوں سے اور بیچارے کا منہ پھاڑ کے دکھا رہے ہیں. اور جو پنچاتیے ہوتے ہیں نا کہ یہ کتنے دانت کا ہے، کتنے کا لیا، وہ بھی اگر اپنی یہ فضول گوئی سے باز آئے نا تب بھی شاید جانور کے لیے کوئی راحت کا سامان ہو، لیکن انہوں نے پوچھنا ضرور ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عام انسان شاید اس بات سے واقف نہیں ہے. یہ تو آپ کے مجھے خود بھی جیسے میں ماحول سے پہلے کی میں بات کروں، جب دعوت اسلامی کے میں مدنی ماحول میں نہیں تھا، مدنی ماحول میں آنے کے بعد جب بیانات وغیرہ سنے، آپ کے بیانات سنے، اور اس کے بعد جانور کو تکلیف دینے کے حوالے سے اور ان کو کسی اذیتیں ہوتی ہیں اور وہ کس قدر اذیت کا شکار ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس قدر آگہی حاصل ہوئی. تو ایسا محسوس ہوتا ہے شاید کہ عام ہمارے معاشرے کا عام انسان شاید اس کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، اس بات کی شاید اس کو پہچان نہیں کہ جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس کو یہ کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو ڈنڈے سے جیسے گدھے کو مارتے ہیں اور جس طرح اس کو اذیتیں دے رہے ہوتے ہیں، بیلوں کو مارتے چلاتے ہیں، یہ گھوڑوں کو یا اس کو جو چابوکے مار کے جو چلا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے غالباً کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھا تو رہا ہے، اس کو شاید بہت اذیت و تکلیف نہیں ہو رہی ہے. تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا اگر احساس ہو نا تو شاید ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں سے لوگ بچ جائیں. پھر شرعی احکام جو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر ہیں. سب کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اب تک اگر اس طرح کے ظلم کی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
सच्ची तौबा कर लीजिए, आइंदा जानवर को तकलीफ नहीं दे। बिला ज़रूरत तो जहाँ जानवर खरीदने गए ना वहाँ भी दांत देखने की कोशिश ना करें, वो खुद पकड़ के मुंह खोल देते हैं तो इसको भी रोक दें। जब जानवर पसंद कर ले, अब थोड़ा इत्मीनान करना है कि इसकी उम्र का, और आपको समझ भी पड़ती है असली नकली दांत की। ये तो असली नकली दांत की समझ किसको पड़ती है? 2 दांत का कोई रातों रात थोड़ी 2 दांत कर देता है। ये मतलब रेती से घिसकर और तरकीब बनाकर भी वो दांत दिखा देते हैं, बल्कि शायद लंबे नाखून भी यूँ तरकीब से रख के दांत दिखा देते होंगे। मतलब एक से एक वो ठग होते हैं इसमें, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। तो जानवर देना चाहिए, भले थोड़ा वो पैसे ज़्यादा भी लगते हो ना। बाज़ अच्छे लोग भी केटल फार्म वगैरह चलाते होते हैं बाबुल मदीना में, हम जानते हैं जिनको, बाज़ों को अच्छे लोग हैं अपने मदनी माहौल के, दाढ़ियों वाले। तो ज़रा का किसी पर तो एतमाद करना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों पर आदमी एतमाद करे। और ये जो बोले ना उसके मुताबिक कि हाँ भाई ये 2 साल का हो गया, ये 1 साल का हो गया, ये 5 साल का हो गया, और अपने को जानवर समझ में आता है तो चलो 1500 अगर अपने को लगता है यार ये ज़्यादा ले रहा है तो कम से कम ये कि चीज़ तो खातरी वाली है। वो दूसरा वो अगर सस्ता देगा और बिल्कुल ही ठग लेगा तो कि जानवर ही घर पे पहुंचे तो पता चला कि कुर्बानी के काबिल ही नहीं है, तो फिर ये क्या करोगे? इसको कहाँ रखोगे? गोश्त फरोश के पास जाओगे तो वो तो आधी कीमत पे भी नहीं लेगा उसको। आप 1 लाख का जानवर लोगे तो 15,000 में मांगेगा, 10,000 में मांगेगा। वो तो गोश्त का नाप देखेगा ना अपना। तो इसलिए मतलब बहुत एहतियात से कुर्बानी का जानवर लिया जाए। जानवर को भी तकलीफ नहीं देनी है, खुद भी धोखा भी नहीं खाना है, ना धोखा देना है ना धोखा खाना है। इसमें अगर बाबा सुबह के औकात में अगर कोई जानवर खरीदने जाए तो शायद हो सकता है कि रात के मुकाबले में उसके लिए ज़्यादा आसानी हो। वैसे आप जो एहतियातें भी जो इरशाद फरमाते हैं, जिसमें नमाज़ों का एहतिमाम रखे, कपड़े पाक लेकर कपड़ों के साथ लेकर जाए वगैरह, तो अगर जैसे फजर की नमाज़ पढ़कर अगर वो मंडी पहुंचता है तो उसको ज़ोहर की नमाज तक के लिए अभी इसके बाद 2, 4, 5 घंटे हैं जमात के लिए। तो एक तो दिन का उजाला, सूरज की रोशनी, तो उसमें भी अगर धोखे से भी ये कदरे रात के मुकाबले में बच भी सकते हैं, और नमाज़ों के मामले में भी शायद इनके लिए जो है ना एहतियाती सूरत निकल आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये हाजी अब्दुल हबीब मक्का मुकर्रमा से उन्होंने अपना एक सौती पैगाम भेजा है। इस मुफ्ती अली असगर साहब की भी मुझे सौती पैगाम जो इन्होंने उनको भेजा था तो मुझे भी आया था कि रमी के हवाले से जो कुछ पिछले साल भी तशवीशें हुई थी, इस साल भी कुछ तशवीश की ऐसी हवाएं वो थोड़ी सी होती हैं, तो वो कुछ अपनी तरफ से एक मशवरा देना चाह रहे हैं हाजी अब्दुल हबीब। अब चाहते ये हैं कि ये तो मदनी चैनल के ज़रिए बयान हो जाए, फिर जो इनसे मुतालिकीन जो इस्लामी भाई हैं जिनके रिश्तेदार वगैरह हों तो वो भी इनको समझा दें, या वहाँ हो तो भी हो जाए, और अगर इसमें ये मदनी गुलदस्ता बन जाए तो भी ये चलाया जा सकता है, और इसमें आपके भी कुछ मदनी पुल होंगे तो शायद मदीना मदीना हो जाए। तो हाजी अब्दुल हबीब की जो हमें सौती पैगाम आया है वो भी हम चला रहे हैं। सगे अत्तार अब्दुल हबीब अत्तारी की जानिब से मीठे मीठे मुर्शिदी की बारगाह में सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या सैयदी, इस वक्त हम मक्का मुकर्रमा में हैं। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम आपको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए, आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, आपका साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। या सैयदी, एक अहम मसले की तरफ तवज्जो मदनी चैनल के ज़रिए मदनी चैनल के नाजरीन और हाजियों को बिलखुसूस दिलानी है कि यहाँ हरमैन तैयबैन में जो हाजी आए हुए हैं, एक थोड़ी सी तशवीश यूँ फैल रही है कि बताया ये जा रहा है कि हाजियों को रमी के वक्त कुछ गेट लगा दिए जाएंगे और मुकर्ररा औकात में ही रमी करने दी जाएगी। अब इसमें कुछ हाजी तशवीश में हैं, और पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि उस तशवीश और घबराहट की वजह से कई हाजी रमी करने ही नहीं गए। ज़ाहिर है ये हज का वाजिब है और ये वाजिब भी कईयों का छूट गया था। तो मेरी नाकिस अर्ज़ ये है कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन तमाम हाजी जो हैं वो शाम में रमी करें। मेरी मुफ्ती अली असगर साहब से भी मुशावरत हुई है, और वो शाम में रमी से मुराद ये कि 4, 4:30, 5 बजे के बाद अगर तीनों दिन रमी करेंगे, मौसम भी गर्मी कुछ कम हो गई होगी
اور حالات بھی پتہ چل گئے ہوں گے، کیونکہ اگر دروازے بند کرنا اور دروازے کھولنے کا معاملہ ہوا تو گرمی کے عالم میں، دھوپ کے عالم میں، رش کے عالم میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو گھبرائیں نہیں، لیکن جلد بازی نہ کریں۔ تمام حاجی کوشش کریں، عاشقان رسول اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ پیغام دیں کہ آپ جتنا ڈیلے کریں گے، جتنا آرام سے کریں گے، شام کو کریں گے رمی، انشاءاللہ آسانی سے ہوگی، موسم بھی سازگار ہوگا اور خیر و عافیت سے یہ معاملہ ہو جائے گا، رش بھی کم ہو جائے گا۔ اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ یا سیدی حاجیوں کی حفاظت کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ ہم سب کا سفر جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہو، صحت و عافیت کے ساتھ ہو، اور اللہ ہم سب کا حج قبول فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ سال رب کریم ہم سب کو آپ کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ مطلب جو بھی وہاں کی انتظامیہ گیٹ وغیرہ کا بھی صوتی پیغام کے ذریعے ہی پتہ چلا، تو یہ سمجھ میں تو آتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بھگدڑ مچتی ہے کافی لوگ، تو یہ ایسا شاید ہو، اگر ہے تو ایسا سبب میں نے غور کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبب ہو کہ جب وہ فل ہو جائے گا رمی کرنے والوں سے وہ حصہ، تو یہ ہو سکتا ہے گیٹ کو بند کر دیں کہ ابھی اندر سے یہ فارغ ہو کر دوسرے گیٹ سے جب نکل جانا، ان آؤٹ کے الگ رکھیں گے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، تو وہ آؤٹ ہو جائیں اور تھوڑا رش اس میں کم ہوگا تو اب یہ نئے لوگوں کو چھوڑیں گے۔ اس طرح تو یہ سمجھ میں آتا ہی ہے کہ اس طرح یہ کہ پسنے اور بھگدڑ میں لوگوں کے مرنے وغیرہ کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی اور نقصان کم ہوگا۔ اگر ایسا انہوں نے کیا ہے تو اس پر کڑکڑ کرنے کے بجائے یہ ظاہر ہے کہ یہ حاجیوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کے انتظامات بعض اوقات کیے جاتے ہیں، تو اپنے کام سے کام رکھیں۔ البتہ رمی ترک نہ کریں کہ یہ تو واجب ہے، جان بوجھ کر جس نے رمی کی ہی نہیں ہے نا تو اس پر تو دم واجب ہوگا نا۔ ایک وقت کی بھی رمی جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو دم واجب ہو جائے گا، تو اس لیے وہ رمی کرے، ضرور کرے، اور بے دھڑک کرے، بے جھجک کریں، بغیر ڈرے کریں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو بجا لائیں۔ آپ گئے، پھر گئے گائے کو، میں اتنے نازک ہے تو گئے گائے کو، تو گئے ہیں تو پھر اب پورا کریں، ڈرنا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور جانا بھی ہے، جس پر فرض ہے اس کو تو اینی آؤ جانا ہے۔ حج جس پر حج فرض ہو گیا اس کو تو جانا ہے، اینی آؤ سے مراد ہو شرائط جب پورے ہو گئے اور اب جانے میں بھی کوئی شرط رکاوٹ نہیں ہے، اب جانا ہے اس کو۔ اور یہ تو ہمارے دیوانوں کو پوچھے کیسے تڑپتے ہیں، آپ لوگ تو اے سی میں رہتے ہیں، دیوانوں کو بولیں گے نا کہ تم سب کو حج کا ہم بناتے ترکیب، مگر آپ لوگوں کو دھوپ میں رہنا پڑے گا، اس میں تو لبیک کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ہمارے دیوانے دعوت اسلامی والے دھوپ میں رہنے کے لیے تیار ہیں، آپ اے سی میں رہ کر بھی بولتے ہیں کہ ہم کنکریاں نہیں ماریں گے، کچھ ہو جائے گا۔ ویسے لوگ بولتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا، تو آپ وہاں یہ سوچو کہ کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ ثواب ملے گا وہاں۔ خدا نہ خواستہ اگر یعنی کسی کا اگر وقت پورا ہو گیا اور وہاں اگر وہ اس کو موت آ بھی جاتی ہے، تو موت تو آتی ہے، ہر جگہ آتی ہے موت، تو اچھی جگہ آئی نا کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے موت آئی نا، کہ وہ اس وقت عبادت میں نا، کنکریاں جب مار رہی ہے یا کنکریاں مارنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ وہ اگر بھگدڑ مچتی ہے اور کوئی اس میں اگر جان چلی جاتی ہے تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے، تو حاجی ہے، انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو کر رب چاہے گا سیدھا جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو دل بڑا رکھے، اور یہ جو بھی رمی ہوتی ہے یہ ہوتی ہی حج کے بعد ہے۔ میدان عرفات میں تو حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے آج ہی جرا، بالکل پاک صاف گناہوں سے ہو کر اب یہ شیطان کو کنکریاں مارنا جا رہا ہے۔ اس میں اگر موت آ بھی گئی تو اس کو گناہوں کا موقع بھی تو نہیں ملا نا، بہت تھوڑا ہی ملا وقفہ، کہ وہ میدان عرفات سے آیا مزدلفہ میں بھی عبادت ہے، اور اب وہ کنکریاں مارنے کی عبادت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس میں اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو میں تو اس کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ وہ نصیب دار ہے۔ اللہ تعالیٰ
से हम आफियत का सवाल करते हैं। हजरत सदरुशरीआ बदरुत तरीक़ा मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी अपनी मशहूर ज़माना किताब बहार शरीयत हिस्सा 6 सफ़ा 5 पर यह हदीस पाक नकल करते हैं, जो हज के लिए निकला और फौत हो गया तो क़यामत तक उसके लिए हज करने वाले का सवाब लिखा जाएगा, और जो उम्रे के लिए निकला और फौत हो गया उसके लिए क़यामत तक उम्रा करने वाले का सवाब लिखा जाएगा, और जो जिहाद में गया और फौत हो गया उसके लिए क़यामत तक गाजी का सवाब लिखा जाएगा। अब ये हदीस पता नहीं मुंतबिक होगी या नहीं, मेरे जहन में हाथ हो रहा था, लेकिन जो हज के लिए निकला, अब मैदान अरफात से जो निकल कर आ गया रमी करने के लिए, वो तो हज कर चुका ना, अब वो हज के लिए निकला नहीं है, वो हाजी हो चुका। अगरचे एक रुकन तवाफ़ुज़ ज़ियारा उसका बाकी है, लेकिन वो हाजी हो चुका है, हज करके वो निकला है। अब तो खुदा जाने इस हदीस के तहत वो आएगा या नहीं आएगा। ये एक बारीक बात मैंने बताई, वो अपने अटकल से, अपनी क़यास से अहादीस मुबारका को वो हम शामिल नहीं कर सकते अपनी बात की दलील में, या उसकी शरहा हम बयान नहीं कर सकते, ना अपनी मर्ज़ी से हम इससे इस्तिदलाल कर सकते, कोई मसला निकाल सकते। ये जय्यद उलमा का काम होता है, जो इसके अहल होते हैं, हर आलिम का काम भी नहीं होता। ये इसके जो अहल होते हैं, इसके जो फ़न जानते हैं ना, शरह हदीस ये भी एक फ़न है, तफसीर कुरान ये भी फ़न है। आजकल तो जिसको देखो मतलब वो तफसीर शुरू कर चुका है, इसको पता नहीं तफसीर की तारीफ भी आती है कि नहीं आती है। वे आसान काम नहीं है, ये पूरा ये फ़न है, और जब तक ये 100% फ़न ना आता हो उस वक्त तक तफसीर और शरह का नाम ना लिया जाए, और जो वाकई मुफस्सिर नहीं है वैसे ही चलता पुर्जा है, उसकी तफसीर सुनी भी ना जाए, वरना गुमराह होते देर लगती नहीं है। शैतान बोल के गुमराह नहीं करता, खुदा ना करे ईमान चला गया और पता भी ना चला, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। हम भले हमारी दावत इस्लामी भली इंशाअल्लाह। तफसीर चाहिए आपको, ये लो सिरातुल जिनान आपके पास है ना, तफसीर पढ़ो इसको। खजानुल इरफान आपके पास है, नूरुल इरफान आपके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पढ़ो, पढ़ने वाले बनो। तफसीर है, इतना खजाना है अल्हम्दुलिल्लाह। तामिया जो सहूलियात या जो भी इस तरह की चीज़ें करती है, ये हाजियों की सहूलतों के लिए अमूमन इंतज़ामात किए जाते हैं, लिहाजा वहाँ के हाजियों को, ज़ायरीन को चाहिए कि हुकूमत के इस तरह के कई इक़दाम होते हैं, इनमें अपने किरदार के ज़रिए ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह कदर बेहतरी भी होगी और कुछ ना कुछ आसानियाँ भी होती रहेंगी इंशाअल्लाह। मगर जो भी है शरई तकाज़े इसके पूरे ही होने चाहिए। ये सवालात कुछ तहरीरी तौर पर आए। ये कोई निसार अहमद अत्तारी हैं बदीन से, कहते हैं बापा जान मेरा ये सवाल है कि इस्लामी भाई जो कि मदीना मदीना कहते हैं, इसका मकसद क्या है, इसका जवाब दीजिए। यार वो बात कहता था ना यार, जवाब मदीना मदीना है, ऐसा मुझे लगा है कि शायद ये पूछना चाह रहे हो। तो यहाँ जवाब मदीना मदीना है, तो इस जुमले से जाहिर है वो कह रहा है कि जवाब बहुत उम्दा है। नहीं, उम्दा की जगह हम ये मदीना, हमारे यहाँ ये राइज है। ऐसा हुक्म शरई क्या है, क्या मतलब बताओ उसको, अल्लाह बेहतर जाने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद नईम मेमन है और मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल है कि सूरह मुल्क के हवाले से तो हमें ये हदीस मुबारक से फजीलत मिलती है कि कब्र के अजाब से ये हमें बचाती है, तो क्या नज़ा की तकलीफ़ से महफूज होने के लिए, बचने के लिए इस किस्म की कोई हदीस मुबारक है? जी हाँ, मुख्तलिफ रिवायतें हैं इसमें। जहीलियतुल औलिया के हवाले से सिले रहमी करना, सूरह यूसुफ की तिलावत करना, नमाज में तवील क़ियाम करना, सूरह क़ाफ की तिलावत करना, मिसवाक करना, करीबुल मौत के पास सूरह यासीन
کی تلاوت کرنا، تو اس طرح کے اعمال سے بھی سکرات میں آسانی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ میری زوجہ کو اپنے ابو کی طرف سے 1 تولہ سونا ملا ہوا ہے، کیا میری زوجہ پر قربانی واجب ہے؟ حالانکہ اور کوئی ان کا ذریعہ آمدن نہیں۔ یہ علی نواز ہیں، گوٹ غلام حسین، نور پور، بلوچستان۔ اس عورت کو سونا ملا ہوا ہے 1 تولہ، جی، اس کا جو نصاب ہے قربانی کا وہ بھی 7.5 تولے سونا ہی۔ اب وہ کچھ نہ ہو اس عورت کے پاس، یہ بڑا مشکل ہے۔ عام طور پہ کچھ نہ کچھ کرنسی ہوتی ہے، تو اب اگر یہ سب ملا کر اس کے بعد جو بھی سامان ہے جو ضرور ہے نا، حاجت اصلیہ سے جو زائد سامان ہے نا، حاجت اصلیہ سے جو زائد سامان ہے اس کی رقم اور 1 تولہ سونے کی رقم اگر ملا کر وہ سب 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے تو وہ نصاب کی قدر پہنچ گئی۔ اور 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب کے درمیان یہ اس طرح نصاب کی یہ مالکہ ہو جاتی ہے اگر، تو یہ قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد، صرف 1 تولہ سونا ہے، جو کہ ایسا ہونا بہت دور کی بات ہے، اگر ایسا ہے واقعی تو اب قربانی واجب نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو 2 جانور کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کتنے پیارے ہیں، اور اس کی قیمت جو بتائی جا رہی ہے 18 لاکھ روپے، یہ 18 لاکھ روپے کے جانور۔ اور اب جو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانے جا رہے ہیں اس جوڑی کی قیمت ہے 20 لاکھ روپے۔ تو 20 لاکھ روپے کی جوڑی کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، یہ ملاحظہ کیجئے۔ اچھا، ادھر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایک بات ہم معلوم کرنا چاہیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جانور لے کر آتے ہیں تو وہ ان کی لڑائی کرواتے ہیں، بعض جو ہے وہ ٹکرے کرواتے ہیں، بکروں کی ٹکرے کروائیں گے، بیلوں کی ٹکرے کروائیں گے، بعض مرغے لڑاتے ہیں، بعض جو ہے کتے لڑاتے ہیں۔ تو یہ جو جانوروں کی لڑائی کرواتے ہیں بقرہ عید میں یا اس کے علاوہ بھی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کا تماشا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک یہ لڑاتے ہیں، بھینسے لڑاتے ہیں، پھر اگر ایک بھینسا دوسرے پر غالب آ جاتا ہے نا تو اس کو جو غالب بھینسے کو سنا گولی بھی مار دیتے ہیں، کہ ورنہ یہ اس کو جان سے مار دے گا، پھر شاید یہ جو غالب آیا پھر وہ نہیں، وہ جو 30 مار خان ہوتا ہے اس کو مارا تو اب وہ پھر قابو میں نہ آئے تو شاید اس کو گولی مار دیتے ہیں بھینسوں کو، بھینسے۔ اور اسی طرح وہ مینڈھے لڑاتے ہیں، یہ لڑائی کے خاص مینڈھے ہوتے ہیں، شاید ان کی تربیت کرتے ہیں۔ مرغے لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، پتہ نہیں کہ یہ مطلب یہ ذہنیت ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ پورا مجمع لگتا ہے، اور اس میں کیا کیا شرطیں لگتی ہوں گی۔ تو یہ سب مطلب یہ کام جائز نہیں ہے، گناہ کے کام ہے، مسلمان ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن کریم میں کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ہند کے شہر چھندواڑہ سے محمد شمیم عرض کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا قربانی واجب ہونے کے لیے کوئی عمر کی لمٹ ہے یا پھر
میرا 3 سال کا بچہ ہے، اس پر قربانی کیا واجب ہوگی یا کوئی عمر کا معاملہ ہوتا ہے؟ جواب عطا فرمائیں۔ بالغ پر صاحب نصاب ہو جائے، شرائط پا جائیں جب قربانی کے، تو اس وقت بالغ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نابالغ یعنی بچہ جو ہے چھوٹا، لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے، جبکہ آثار بلوغ بالغ ہونے کی کوئی نشانی ظاہر ہو، ورنہ جب 15 سال پورے ہو جائیں گے ہجری سن کے حساب سے، 9 اور 15 بھی ہجری سن، اسی طرح ہجری سن کے مطابق اگر 15 سال کی ہو گئی، اس سے پہلے آثار ظاہر نہیں ہوئے تو اب بالغہ ہو گئی۔ اسی طرح وہ لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان اگر بالغ ہونے کی نشانی پائی گئی تو بالغ ہوا، ورنہ جو ہی ہجری سن کے حساب سے یہ پورے 15 سال کا ہوگا نا تو یہ بالغ ہو جائے گا، تو اس پر نماز فرض ہو جائے گی، رمضان شریف آیا تو روزہ فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے اوقات اس نے پائے اور دیگر شرائط نصاب وغیرہ کے پورے ہیں تو اب قربانی بھی اس پر واجب ہوگی۔ 3 سال کے بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں پتی ہو، بچہ بھی کروڑوں پتی ہو سکتا ہے، ورثے میں مل سکتی اس کو رقم۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی اسلامی بہن جہاز پر منہ ڈھانک کر احرام کی نیت تو کر چکے لیکن منہ ڈھانک کر مکہ شریف تک پہنچ گئیں تو اب ان پر کیا حکم نافذ ہوگا؟ اللہ اللہ، منہ ڈھانپنا تو یعنی اس طرح ڈھانپنا کہ جیسے کپڑا منہ پہ آ رہا ہے، اب اس طرح ڈھانپا، کوئی چیز آڑے کر دی تب تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسی ترغیب ہے کہ غیر لوگوں کے سامنے یوں کوئی کتاب وغیرہ کی آڑ کر لے چہرے کے سامنے۔ تو اب اس کے وقت لکھا ہے کہ اتنے وقت پر یہ سزا ہے، اس کی تفصیل رفیق الحرمین میں دی ہوئی ہے، بہار شریف کے 6 حصے میں بھی تفصیل ہے اس کی کہ کتنی دیر چہرہ اور چہرے کا کتنا حصہ ڈھانپے تو اس کی کیا کیا اس کے کفارے ہیں، تو اسی سے دیکھ لیں کیونکہ اس میں تفصیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عثمان عطاری چشمہ کالونی میاوالی سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے 3 اور 4تھی رکعت میں قرأت کر دیں تو اس حوالے سے کیا سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں؟ فتح رضویہ شریف جلد 6 صفحہ نمبر 253 لکھا ہوا ہے۔ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ اگر امام یا منفرد یعنی اکیلے پڑھنے والے 3ری یا 4تھی رکعت میں کچھ قراءت جہر سے پڑھ جائے یعنی زور سے پڑھ جائے تو سجدے سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ الجواب، اگر امام ان رکعتوں میں جن میں آہستہ پڑھنا واجب ہے جیسے ظہر و عصر کی سب رکعات اور عشاء کی پچھلی 2 اور مغرب کی 3ری، اتنا قرآن عظیم جس سے فرض قراءت ادا ہو سکے، پھر بریکٹ میں لکھا اور وہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں ایک آیت ہے، بھول کر با آواز پڑھ جائے گا تو بلا شبہ سجدہ سہو واجب ہوگا، اگر بلا عذر شرعی سجدہ نہ کیا یا اس قدر قصدن با آواز پڑھا تو نماز کا پھیرنا واجب ہے، اور اگر اس مقدار سے کم مثلا 1 آدھ کلمہ با آواز بلند نکل جائے تو مذاہب راجح میں کچھ حرج نہیں۔ تو یہ فتح رضیہ میں یہ مل گیا کہ عشاء کی یعنی پچھلی 2 رکعتیں 4 رکعتی فرضوں والی ظہر و عصر اور مغرب کی 3ری میں بھی قراءت جو ہے یہ آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज के कुरान अंदाजी उम्रा शरीफ के फाइनल के लिए आगे बढ़ने वाले, फिर इनमें से भी एक एक का इंतखाब होगा। उम्रा शरीफ बाबुल मदीना मोहम्मद आतिफ, वालिद का नाम नहीं लिखा तो शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो जाकर मदनी तरबियत गाह वालों से मिला लें अपना। जितने भी आतिफ हों वो सब किस्मत आजमा लें। बहावल नगर नाम आए वो बुलंद आवाज से लब्बैक 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 की सदाएं बुलंद करेंगे। तो एक भी आतिफ ने लब्बैक की कही वो तो पता नहीं चल सका। कोई तो आतिफ होगा इनमें। बहावल नगर रिजवान बिन कुर्बान, रिजवान अली बिन कुर्बान, ये भी शायद अली माशाअल्लाह इसमें भी हो। फराज अमजद बिन गुलाम मोहम्मद बाबुल मदीना, फराज अमजद बिन गुलाम मोहम्मद, फराज अमजद बिन गुलाम मोहम्मद बाबुल मदीना। मरकजुल औलिया अहमद रज़ा बिन गुलाम अब्बास, माशाअल्लाह भाई वो कोई शख्सियत है, लब्बैक कह दी उन्होंने। मदनी चैनल के नाजरीन से आज सवाल किया गया, सबसे पहले मिंबर पर खुतबा पढ़ने वाले नबी का नाम बताएं। बेटा हो तो ऐसा, सफ़ा नंबर 25 पर नाम लिखा हुआ है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये शुरू में जो 12 नाम पहले आए वो यहाँ पुकारे जाते हैं। बिनते अहमद अबू ज़हबी अरब अमारात, बिनते मोहम्मद शरीफ अत्तारी बन्नो आकिल, शोएब अत्तारी गुलजार तोयबा, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, मोहम्मद खान अत्तारी झंग, अली असगर अत्तारी रावलपिंडी, बिनते अब्दुल रऊफ अत्तारी पाक सियालवी काबीना, खिजर अब्बास अत्तारी चौक आजम पंजाब, अहमद रजा
حویلیاں خیبر پختونخوا، محسن علی مصطفیٰ کشمیر، بنت لقمان کوہی والا، سید تصویر حسین اتاری کوہاٹ، تصویر حسین یا تصور حسین ہو، ویسے لکھا تصویر حسین ہے، کوہاٹ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك حج کے نام کچھ فرما رہے ہیں حاجی بن؟ حج کے نام، حج کی قرآن اندازی۔ اچھا اچھا، لبیک یہ ہو گئی نا؟ عمرہ کے نام لیے گئے۔ اچھا اچھا، ہاں ہاں بھائی، حج شریف باب المدینہ کے عبد الرؤوف اتاری بن سلطان، بہاول نگر سید بشیر احمد عبد الستار شاہ، سید بشیر احمد ولد عبد الستار شاہ، سید بشیر احمد ولد عبد الستار شاہ، بہاول نگر۔ باب المدینہ کے رضوان احمد اتاری، رضوان احمد اتاری باب المدینہ۔ بہاول پور کے محمد محسن، یہ ولدیت کیوں نہیں لکھ رہے؟ ذرا اس کی معلومات تو کریں یار، اس شناختی کارڈ میں ولدیت تو ہوتی ہے، جی جی، کائے کو نہیں لکھتے؟ پرچی پہ یہ روز کا مسئلہ ہے۔ پرچی پہ بعض اسلام میں جلدی میں نام نہیں لکھتے ہیں، لیکن اچھا، اسلامی بھائی لکھنا بھول جاتے ہوں گے، ہاں، یا وہ رائٹنگ ایسی ہوتی ہے جو پڑھی نہیں جاتی ہوگی۔ نہیں، پرچی ہمارے پاس آتی ہے، اس میں صرف اپنا ہی نام لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ اس کا قانون بنا لے کہ جس کا خالی نام ہوگا اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، تو والد کا نام لکھنا شروع کر دیں گے، پھر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوپن پہ ہی تھوڑا سا کریکشن کر لیتے ہیں۔ ہاں، کوپن میں اگر ولدیت ہوگی نا تو شاید لکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، ان سب پر
اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما، اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً جو عید رات تک مدنی مذاکرے میں کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ شریک ہو، چاہے فیضان مدینہ میں، چاہے مدنی چینل کے ذریعے، ان سب کو ثواب پہنچے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری ساری خطائیں معاف کر دے۔ الہ العالمین ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما دے، دونوں جہانوں کی بلائیاں ہمارا مقدر کر دے۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، نیکیوں کی حرص عطا فرما، ہمیں نیک بندہ بنا لے، متقی پرہیزگار عاشق رسول بنا لے۔ اے الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، ذہن نصیب زیر گنبد خضرا شہر مدینہ میں جلوہ محبوب میں شہادت مل جائے، جنت البقیع مدفن بن جائے، جنت الفردوس میں یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے مریض شفا پائیں، جو مریض گھروں اور اسپتالوں میں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ یا اللہ چوک اعظم ضلع لیا اور علی پور ضلع مظفر گڑھ میں بھی جو مریض ہوں سب پر رحمت کی نظر فرما، امت کے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، خصوصاً جو مدنی چینل کے ذریعے بھی دعاؤں کے لیے کہتے کہلواتے ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ گھریلو ناچاکیاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں دور ہوں، جو ظلمن قید ہیں ریا ہوں۔ الہ العالمین جو حج پر گئے ہیں ان کے حج قبول ہوں، مدینے کی حاضریاں قبول ہوں، دیگر عبادات قبول ہوں۔ یا اللہ ان سب کی حفاظت ہو، الہ العالمین سبھی کی حفاظت ہو، سبھی کی حفاظت ہو، اور صحیح مناسک ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا جو فائنل نام نکلے فائنل میں جانے کے لیے، فائنل ان کی قرآن اندازی عمرہ شریف والوں کی عید رات اور حج شریف والوں کی محرم کی 11ویں شب عاشورہ گزار کر جو رات آئی، اس دوران یہ سارے مدنی مذاکرے بھی اٹینڈ کرنے. عمرہ شریف احمد رضا بن غلام عباس مرکز الاولیاء. کیا ایک بار لبیک کی آواز آئی غلطی سے؟ ماشاءاللہ. حج شریف عبد الرؤوف بن سلطان، اس کا دوسری بار نمبر نکلا میرا کرے. پہلے یہ اس میں تھے 4 میں. اچھا فائنل میں نہیں نکلا، فائنل میں نہیں آئے. اب یہ فائنل کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی بڑھ گئے. ہاں یہ بھی سیمی فائنل ہے، کیا بولیں گے اس کو. جی فائنل تو عید رات کو. اب یہ دیکھو کیا کرتے ہیں، اس کے لیے رونا شروع کرنا ہوگا. رونا بھی شروع کرنا پڑے گا، اس خواہش کو پروان چڑھانا پڑے گا کہ خبردار ہے میرے علاوہ کوئی گیا تو میں جاؤں گا، کسی کو نہیں جانے دوں گا. اب یہ خواہش پتہ نہیں پروان چڑھائیں گے یا دوسروں کی بھی کچھ بھلائی کا وہ سوچیں گے. اب یہ ان کے اوپر اپنے چھوڑتے. یہ آپ کی مرضی ہے جن پر بھی کرم کر دیں. یہ آپ کی مرضی ہے جن پر بھی کرم کر دیں. جنت کی سند دیں سند دینے روزے پہ بلاتے ہیں. جتنے بھی ہیں دیوانے ان سب کو بلا لیجئے. جتنے بھی ہیں سب کو بلا لیجئے. ارمان غریبوں کو طیبہ کے رلاتے ہیں. عرصہ ہوا ہے آقا طیبہ سے جدائی کو. عطار کو کب جانا، عطار کو کب جانا. پھر در پہ بلاتے ہیں. عطار کو کب جانا، پھر در پہ بلاتے ہیں. جنت کی سند دیں. یہ جو مدنی چینل کی ناظرہ ایک کامیاب ہوئی ہیں فائنل کے لیے، تو وہ ہیں پاک سیالوی کابینہ کی. اب یہ ان کو یہ معلومات کرنی ہوگی کہ یہ کون کون سے شہر اس میں لکھا ہوا یہ پاک سیالوی کابینہ. اچھا یہ گردوارہ طیبہ سے ان کا تعلق ہے. بنت عبد الرؤوف اتاری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.